یہ مہر وغیرہ رکھنا، جیسے باقی باتیں طے کرتے ہیں نا کہ بارات میں کتنے بندے آئیں گے، طے کرتے ہوتے ہیں یا نہیں طے کرتے ہوتے؟ 100 بندے بارات میں لائیں گے، گھر میں بارات ہوگی، حتیٰ کہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے اتنی عورتیں ہوں گی، اتنے مرد، یہ ساری باتیں ہم طے کرتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، جو لازمی چیز ہے، جو اہم ترین چیز ہے، نکاح کے معاملات ہم طے نہیں کرتے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی عین موقع پر بدمزگی آ جاتی ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے ایسے معاملات پہلے طے کر لیا کریں۔ اچھا ایک اور ہمارے یہاں بعض دفعہ کہتے ہیں مہر فاطمی لکھ دیں، کیا لکھ دیں؟ مہر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ ہے مہر کتنا تھا؟ 131.5 تولے چاندی۔ اب کیا ہوا کہ ان کا جو مہر تھا نا وہ 400 دینار مقرر ہوا۔ کتنا مقرر ہوا؟ 400 دینار مہر مقرر ہوا، وہ نجاشی نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا۔ ایسے ہی ثابت ہوتا ہے کہ دولہا کا کوئی دوست یا دولہا کا کوئی جاننے والا بھی کیا کر سکتا ہے؟ مہر ادا کر سکتا ہے۔ یہاں سے ایک بات مہر کے متعلق سن لیں۔ شرعاً نکاح 3 چیزوں کا نام ہے۔ شرعاً نکاح کتنی چیزوں کا نام ہے؟ شرعاً نکاح کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا۔ نکاح کے مسائل سمجھا کریں نا۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ باقی ساری باتیں طے کر لی جاتی ہیں، لیکن جو اصل چیزیں ہیں نکاح کے معاملات یا نکاح کے مسائل نہ دولہے کو پتہ ہوتا ہے نہ دولہے کے گھر والوں کو۔ پھر خصوصاً ایسا نکاح جو شادی حالوں میں ہوتا ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن پتہ کیا ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتے ہیں سارے۔ تو یہاں سے میری ایک آپ سے گزارش ہے، نکاح جب بھی کرنا ہونا تو کیا کہتے ہیں، شادی سے 2-3 دن پہلے گھر میں آرام سے، یا کسی سب سے اچھا کیا مسجد میں نکاح کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں نکاح کرنے کا، ہم نے کہا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح اعلانیہ کیا کرو، چھپ کر نکاح نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہمارے احناف میں کہا ہو جاتا ہے کہ مفاسد سے بچنے کے لیے، لیکن اصل نکاح کیا جو اعلانیہ ہو، کیا کہتے ہیں، باقاعدہ طے شدہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اللہ اکبر، نکاح مسجد میں کریں، کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ مجمع میں ہو۔ ایک جو کوشش کیا کریں نکاح کیا ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، سکون سے ہو، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جو شادی حال میں نکاح ہوتا ہے نا، اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے، دولہے کو بھی ٹینشن ہوتی ہے، دولہے کے والد کو بھی ٹینشن ہوتی ہے، گواہوں کو بھی، یار ہم یہاں نکاح میں بیٹھے ہوئے، کوئی خاص بندہ آ گیا اس کو نہ ملے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے، دیکھیں نا سارے، ٹھیک۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، نکاح پہلے کر لینا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا نکاح میں جو ہے نا ایک کام فرض ہو کا ایجاب قبول صحیح الفاظ کے ساتھ 2 گواہوں کے سامنے، یہ فرض ہے۔ ایجاب قبول صحیح الفاظ کے ساتھ 2 گواہوں کے سامنے، یہ فرض ہے۔ نکاح میں مہر، یہ مہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ مہر کیا ہے، قوم کا نام ہے۔ جیسے ہمارے کیا کہتے ہیں، راجہ ہیں، عباسی ہیں، ستی ہیں نا، ایسے مہر پنجاب میں قوم کا نام ہے، ٹھیک ہے، مہر صاحب، ٹھیک ہے نا، مہر میم کے زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ مہر واجب ہے، مہر کیا ہے نکاح میں، واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے احناف کے نزدیک نکاح میں مہر کیا ہے، واجب ہے۔ کم از کم مہر کی مقدار ہمارے احناف کے ہاں جو فقہاء نے مقرر کی ہے وہ 3.25 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہونی چاہیے، 3.25 تولے چاندی یا اس کی قیمت، زیادہ سے زیادہ کوئی مقرر نہیں ہے، اللہ جتنی توفیق دے اتنی۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا، اللہ نے قنطار کر خزانہ دیا ہو بیوی کو، مہر میں خزانہ بیوی کو تم نے، لیکن یہ کیا ہے، حسب استطاعت دولہا، کیونکہ یہ ادا کرنا کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ یہ ادا کرنا کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اس لیے مہر، اچھا یہ چیزیں پہلے، مہر ہر وہ چیز بن سکتی ہے جو مارکیٹ میں اس سے ہم کچھ خرید سکیں یا اس کے عوض ہمیں کچھ مل سکے۔ زمین، مکان، گاڑی، فرنیچر، سونا، چاندی، نقدی۔ ہمارے یہاں رواج کیا عمومی طور پر زیور دے دیتے۔ اچھا یہاں سے غلطی بات تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مہر 10,000 لکھیں اور یہ سونا جو یہ گفٹ لکھ دیں۔ بھائی مہر کہتے ہی گفٹ کو ہے، مہر اصل پتہ کیا چیز کا ارادہ ہوتا ہے، جب لڑکی اپنا آپ سب کچھ دے دیتی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑ دیتی ہے، بہن بھائی چھوڑ دیتی ہے، رشتہ دار چھوڑ دیتی ہے، تو دولہا اپنی طرف سے ایک عزم کا ارادہ کرتا ہے کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز مال ہے، میں سارا تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، تو نے میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ باہمی احترام کی وجہ سے، یہ کوئی قیمت نہیں ہوتی۔
تو مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے؟ حسب استطاعت، کم از کم 3.25 تولے چاندی اور زیادہ زیادہ کوئی مقدار مقرر کسی بھی صورت میں ہو۔ اچھا یہ ایک بات ہے نا، یہ آپ کو چونکہ ہم روزانہ نکاح پڑھاتے ہیں، میرے والد صاحب 1970 سے نکاح رجسٹرار اور نکاح خوان تھے، ابھی کہ یہ معاملات پہلے تھے، یہ چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مذاکرہ ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مہر وغیرہ رکھنا جیسے باقی باتیں طے کرتے ہیں نا کہ بارات میں کتنے بندے آئیں گے، طے کرتے ہوتے ہیں یا نہیں طے کرتے ہوتے؟ 100 بندے بارات میں لائیں گے، گھر میں بارات ہوگی، حتیٰ کہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے اتنی عورتیں ہوں گی، اتنے مرد، یہ ساری باتیں ہم طے کرتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، جو لازمی چیز ہے، جو اہم ترین چیز ہے، نکاح کے معاملات ہم طے نہیں کرتے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی عین موقع پر بدمزگی آ جاتی ہے، عین موقع پر کیا ہو جاتی ہے؟ بدمزگی آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا والد کہتا ہے بھائی سے پوچھ لیں، ممکن ہے بھائی کا مزاج نہ ملتا ہو، اپنی طرف سے وہ اچھی بات کہے لیکن موقع کے مناسب وہ بات نہ ہو، اس سے بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے ایسے معاملات پہلے طے کر لیا کریں۔ اچھا ایک اور ہمارے یہاں بعض دفعہ کہتے ہیں مہر فاطمی لکھ دیں۔ کیا لکھ دیں؟ مہر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ ہے مہر کتنا تھا؟ 131.5 تولے چاندی۔ کتنا مہر تھا؟ بولیں 131.5 تولے چاندی۔ اگر اس بندے کے بہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹلی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو میری بیٹی کا مہر بھی اتنا ہو تو کتنا مہر لکھوانا ہے پھر؟ 131.5 تولے چاندی، یا اس کا بدل قیمت کتنی بنتی ہے یہ چیک کر لینا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے نا، اتنا مہر پھر لکھوا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کس زمانے میں لوگ پتہ کیا لکھتے ہوتے تھے؟ پرانے زمانے میں شاید 131 تولے چاندی قیمت تھی، 32.5 روپے مہر لکھتے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں رواج تھا، ابھی تک بھی ہمارے جو پرانے بزرگ بعض دفعہ یہ ابھی تو 32 روپے کا لیز کا پیکٹ بھی نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو سیدہ ام حبیبہ کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتے، مہر کس نے ادا کیا تھا؟ نجاشی نے ادا کیا تھا۔